تو اس نے ہمیں اور آپ کو پھر سے ایک ایسا موقع عنایت فرمایا کہ ہم ایک حافظ قرآن کو، حافظ اور حافظہ کو مبارکباد پیش کریں، ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ پیرنٹس، وہ گارجین، وہ والدین جو اپنے بچوں کو اس طرح کے اداروں میں تعلیم حاصل کرواتے ہیں، کیونکہ آج کے دور میں اپنے بچوں کی صحیح طور پر تعلیم و تربیت دینا بڑا ہی مشکل معلوم ہوتا ہے، اور الحمدللہ انہوں نے ایک ایسے ادارے کا انتخاب کیا جہاں دینی و دنیاوی دونوں تعلیم دی جاتی ہے، جس کا نتیجہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ ان کے دو بچے ہیں، دونوں کے دونوں آج حافظ اور حافظہ کی نظر میں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔ الحمدللہ یہ بچے بڑے ہی ذہین اور بڑے ہی اچھے ہیں، اخلاق مند ہیں۔ جس طریقے سے کیونکہ یہ بچے جب یہاں ایڈمیشن لیے تھے تو جب یہ مریم لیتا جس کو آج حافظہ کا لقب ملا ہے، جب یہ شروع میں آئی تھی کیا کہ رو رہی تھی، لیکن جب اس کو سمجھایا گیا، بتایا گیا تو الحمدللہ انہوں نے وہ شوق دکھایا، وہ جذبہ دکھایا کہ چند سال کی مدت میں، 4 سے 5 سال کی مدت میں انہوں نے اپنے آپ کو حافظ اور حافظہ کا لقب پا لیا۔ الحمدللہ یہ بچے بڑے ہی اچھے ہیں۔ ان کو جب بھی میں کہتا تھا کہ تمہیں گھر میں اتنا یاد کرنا ہے تو کبھی نہیں نہ بولا، نہ کا وقت استعمال نہیں کیا۔ جہاں تک ہو سکا میں جو ٹارگیٹ دیتا تھا اتنا نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ ضرور کر کے لاتا تھا، یہاں تک کہ وہ ریکارڈنگ تک ہم کو بھیجا کیا کرتی تھی، جس کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ انہیں آج حافظہ کا لقب ملا ہے۔ اور الحمدللہ ہم مبارکباد دیتے ہیں ان کے پیرنٹس کو کہ انہوں نے اپنے بچوں کو وقت پر اسکول بھیجنے کی کوشش کرتے رہے، جس کا نتیجہ ان کے سامنے ہے۔ اور ہم نے خطبہ کے اندر قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو الحمدللہ آئے دن ہم اور آپ اپنے اسکول کے اندر ہی دیکھ رہے ہیں کہ بچے حافظ اور حافظہ بن رہے ہیں، اور جو شخص بھی اس کے لیے کوئی خاص وقت اور کوئی خاص عمر وقت متعین نہیں ہے، جو شخص بھی اس کو اپنائے گا، اس کی یاد کرنے کی کوشش کرے گا، انشاءاللہ ایک نہ ایک دن انہیں ضرور کامیابی ملے گی۔ اور جو شخص بھی قرآن کو یاد کرے گا ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، جس کو بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ دیکھیے اس حدیث پاک کے اندر کیا بتایا گیا کہ تم میں سب سے بہتر جو شخص بھی قرآن کو سیکھے گا سکھائے گا سب سے بہتر انسان ہے، اور تینوں ہو جس کتاب کو نازل کرنے والا اللہ رب العزت ہے، جو ہر چیز سے پاک و صاف ہے، جو بے نیاز ہے، اور جس کے ذریعے نازل کیا گیا وہ تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ ہے، اور جس ذات پر نازل کیا گیا وہ تمام نبیوں کا سردار ہے، اور جس کتاب کو نازل کیا گیا جو تمام کتابوں میں سب سے افضل کتاب ہے۔ اور جو شخص اس کتاب کو یاد کرے گا، اس کو اپنے سینے کے اندر محفوظ فرمائے گا، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، اس کو آپ اس بات کے ذریعے اندازہ لگا سکتے ہیں جب کل قیامت کے دن جو نفسی کے عالم میں ہر شخص ہوگا، جو کسی دوسرے کا پرسان حال نہیں ہوگا، ایسے موقع پر حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے سیڑھیوں پر چڑھتا جا، وہیں تیرا آخری مقام ہوگا جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی۔ تو کیا ہے قرآن، حافظ قرآن کو کیا مقام دیا جا رہا ہے؟ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہاں کافی مشکل سے کافی وقت دینا پڑے گا، اسے یاد کرنا پڑے گا، تب جا کے یہ مقام حاصل ہوگا۔ اور جو شخص جو اپنے بچے کو حافظ اور حافظہ بناتے ہیں، اس کے پیرنٹس کو کل قیامت کے دن نور کا تاج پہنایا جائے گا، اور کیا ہے اس کو نور کا تاج پہنا جائے گا۔ اس پیرنٹس کی، اس والدین کی کیا خوشی کا عالم ہوگا جس کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بہرحال ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے، جیسا کہ تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، جیسا کہ آج کا دن ہے، اور تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جیسا کہ ہمارے مدنی صاحب نے جمعہ کے خطبہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ کیوں ہے اس کی ریزن بھی بتایا الحمدللہ۔ اور تمام شہروں میں سب سے افضل شہر
مکہ المکرمہ ہے، تو ہر چیز کا ایک مقام ہوتا ہے. اسی طرح قرآن کا ایک الگ مقام ہے. جو شخص بھی قرآن کو یاد کرے گا انشاءاللہ اسے کل قیامت کے دن کامیابی ملے گی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے اور کچھ گپ و شیری کروں، اور ہم سے پہلے بہت سارے اچھی بات بتا دیے ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس یہاں پڑھنے اور پڑھانے اور جمع ہونے کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر والسلام علیکم.